علیکم۔ کیا آپ کے بچے کا قد چھوٹا ہے اور آپ اس میں بہت پریشان ہیں اور بہت سارا ٹریٹمنٹ کروانے کے باوجود بھی کوئی سلوشن نہیں مل رہا؟ تو کیا آپ کو پتہ ہے کہ اس کے مختلف عوامل ہیں؟ کچھ تو وراثتی ہیں، جینیٹک جسے ہم کہتے ہیں، اور کچھ ماحولیاتی اثرات ہیں جس کی وجہ سے بچے کے اندر جو ہے نا وہ قد نہیں بڑھ پاتا۔ اور جینیاتی عوامل میں سب سے بڑا کیا ہے کہ ایک تو ہے کہ ماں اور باپ کا قد دیکھا جاتا ہے کہ ان کے خاندان میں قد کتنا بڑا آ رہا ہے، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا قد کتنا بڑھ سکتا ہے۔ اور آپ کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے اگر دونوں میاں بیوی کا قد چھوٹا ہے تو یقیناً بچہ بھی تھوڑا سا اس سے متاثر ہوگا۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ فیملی میں قد بڑا ہے لیکن اس وقت جو بچے کی پوزیشن چل رہی ہے وہ چھوٹی ہے، تو یاد رکھیں جب بچہ پیوبرٹی کے پروسیس میں آتا ہے تو اس وقت اس کا قد آٹومیٹکلی بڑھ جاتا ہے جو اس کے فیملی کی ہائٹ ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت بون کی جو ہے نا وہ نرشمنٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ غذائیت کی کمی ایک بہت بڑا ایشو ہے، جس میں پروٹین اور کیلوریز اگر پراپر نہیں مل رہی، اس میں پروٹین نہیں ہے، اس میں میگنیشیم نہیں ہے، فاسفیٹ نہیں ہے، باقی ساری چیزیں نہیں ہیں، تو یقیناً اس کی وجہ سے بھی قد چھوٹا رہ جاتا ہے۔ اور وٹامنز ہیں، وٹامن ڈی ہے، منرلز ہیں، کیلشیم ہے، زنک ہے، اور آئرن کی کمی، یہ ساری چیزیں اگر ہیں تو یقیناً آپ کو سوچنا چاہیے کہ بچے کا قد غذائیت کی کمی کی وجہ سے کم ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ سے ہارمونز کا عدم توازن، یقیناً ہارمونز جو ہیں، گروتھ ہارمونز خاص طور پر پیچوٹری گلینڈ اگر پراپر کام نہیں کر رہا تو اس کے ہارمونز، کیونکہ وہ گروتھ ہارمون ہے، تو اس کی وجہ سے قد جو ہے نا وہ بڑھنا رک جائے گا۔ اور تھائرائیڈ کی خرابی بعض اوقات ہوتی ہے جس کی وجہ سے قد لمبا ہونے کی بجائے موٹاپا اس میں زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ میٹابولک ڈسٹربنس آتی ہے اور نشو و نما جو ہے نا باڈی کی رک جاتی ہے۔ اور کچھ ہیں جو کرونک النس ہیں، بہت سارے سیلیک ڈیزیز ہے جس میں گندم یا باقی چیزیں گلوٹن جو ہے وہ اس سے الرجی ہوتی ہے، اور انتڑیاں غذا جذب نہیں کر رہی ہوتی، جس کی وجہ سے پراپر پوری باڈی کو نیورشمنٹ مل نہیں رہی ہوتی، غذا مل نہیں رہی ہوتی، تو اس لیے انتڑیوں کی سوزش، آئی بی ایس، یہ اگر مستقل طور پر ہے، باول سنڈروم ہے، تو اس کی وجہ سے بھی پرابلم ہے۔ اور اگر دل، گردے یا پھیپھڑوں میں کسی ایک کا بھی کوئی دائمی مسئلہ ہے، پرانا مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے آکسیجن پراپر نہیں ہے، خون صاف نہیں ہوتا اور پمپ نہیں ہوتا، تو یہ بھی ایک بچوں میں قد چھوٹا ہونے کی جو ہے نا وہ وجہ ہے۔ اور پیدائشی طور پر خرابیاں جو ہیں، اس میں کچھ ٹرنر سنڈروم ہے جو کہ لڑکیوں میں پایا جاتا ہے، یہ ایک جینیٹک ایشو ہے۔ ڈاؤن سنڈروم ہے، اس میں بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ قد جو ہے نا وہ چھوٹا رہتا ہے۔ اور بہت سارے نفسیاتی مسائل ہیں جو سب سے زیادہ ہیں کہ جب بچہ اسکول گوئنگ ہوتا ہے تو اس پہ پڑھائی کا اتنا بوجھ ہوتا ہے، ماں باپ کے غصے کا بوجھ ہوتا ہے، ٹیچرز غصہ باز کرتی ہیں، گھر میں تناؤ ہوتا ہے، ذہنی طور پر بچوں کو ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ، جس کی وجہ سے اس کے گروتھ ہارمون جو ہے نا وہ متاثر ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑی حالت ہے، اس کو ہم سائیکو سوشل ڈارفزم کہتے ہیں۔ نیند کی کمی، اگر بچوں کو پراپر نیند نہیں دی جاتی اور وہ نیند پراپر نہیں لیتے تو اس کی جو ریہیبلیٹیشن کا پروسیس ہے وہ نہیں ہو سکتا، اور اس میں بھی گروتھ ہارمونز کا ایک بہت بڑا حصہ ہوتا ہے، لہٰذا بچوں کی نشو و نما کے لیے نیند کا پورا ہونا ضروری ہے۔ اور یاد رکھیں، آپ کے لیے سب سے بڑا مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ کے بچے کا قد اس کی عمر سے چھوٹا ہے تو یقیناً، اور ہر سال اس کے کپڑوں کا سائز اور جوتے کا سائز نہیں بڑھ رہا، تو آپ کو ڈاکٹر کو، انڈوکرینالوجسٹ کو یا کسی پیڈیاٹریشین کو چیک کروانا چاہیے۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہومیوپیتھی از دا بیسٹ ٹریٹمنٹ، کیونکہ ہومیوپیتھ آپ کو کچھ چند ایک میڈیسنز میں وہ سارا کچھ دے سکتا ہے، جس میں زنک بھی ہوگا، فاسفیٹ بھی ہوگا، وٹامنز بھی ہوگے، کیونکہ یہ نیچرل میڈیسن ہے۔ تو بجائے اس کے کہ آپ کیمیکل یوز کریں اور اس کے باقی ایفیکٹس بھی بچے کو بھگتنا پڑیں، تو کسی اچھے ہومیوپیتھ سے رابطہ کریں تاکہ آپ کے بچے کے باقی آرگن سیف رہیں اور آپ کے بچے کا قد بڑھے، اس کی پرسنالٹی بڑھے اور آپ کی پریشانی حل ہو۔ اپنے اور اپنے پیارے بچوں کا خیال رکھیں، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ لوگوں کی پریشانیاں کم ہوں۔ السلام علیکم۔